السلام علیکم۔ خلیفہ ہادی کے خلاف مسلح بغاوت۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 169 ہجری میں خلیفہ مہدی کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے موسیٰ الہادی کے لقب سے تخت نشین ہوئے، اور جیسا کہ شرپسندوں کی عادت تھی کہ وہ ہر خلیفہ کے خلاف بغاوت کسی نہ کسی وجہ کو بنیاد بنا کر کرتے تھے، اور کسی نہ کسی ہر دل عزیز ہستی کو اپنے آگے بطور قائد، بطور سردار کے کھڑا کر لیتے تھے، یعنی اس کو قائد بنا کر، اس کو اپنی بغاوت کا امیر بنا کر بغاوت کرتے تھے۔ تو شروع میں کافی کامیابی ہوتی تھی، لیکن بالآخر خلافت کی فوجیں اس بغاوت کو کچل دیا کرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک بغاوت فخ کے مقام پر حضرت حسین بن علی ہاشمی رحمہ اللہ، جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے پر پوتے ہوتے تھے، ان کے قیادت میں بعض لوگوں نے بغاوت کی۔ چونکہ وہ بہت ہی عابد و زاہد اور سادہ لوح انسان تھے، لہذا اس بغاوت کو ان کی قیادت میں کرنے کے لیے شرپسندوں نے یہ بنیاد بنائی کہ خلیفہ ہادی کی حکومت خلاف شرع ہے، اور ان پر یعنی خلیفہ ہادی پر اور ان کی حکومت پر بہت الزامات لگائے گئے کہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف حکومت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ کچھ اس طرح کے بیانات دیے گئے، لہذا حضرت حسین بن علی رحمہ اللہ راضی ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے پرامن طریقے سے کوشش کی، لیکن جب خلیفہ ہادی کے خلاف کوئی اس طرح بغاوت کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو ان کے بعض ساتھیوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اعلان کر دیا کہ پہلے مدینہ منورہ گئے، پھر مکہ مکرمہ گئے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو غلام بھی ہمارے ساتھ آئے وہ آزاد ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد غلاموں کی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو یعنی حضرت حسین بن علی تو کسی قسم کی جنگ و جدل نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر شرط پسند لوگ تھے، تو انہوں نے پہلے مدینہ منورہ کا بیت المال لوٹا، پھر مکہ مکرمہ میں بھی اس طرح کے کارنامے کیے۔ پھر جب خلافت کی فوج آئی، مقابلہ ہوا، ظاہر ہے فخ کے مقام پر مقابلہ ہوا، تو اکثریت نے حضرت حسین بن علی ہاشمی رحمہ اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اکثر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آپ کے ساتھ صرف چند لوگ رہ گئے، اور آپ نے مقدور بھر دفاع کی جنگ لڑی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مزید لشکر تو تھا نہیں اور آپ جنگ چاہتے بھی نہیں تھے، لیکن اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ نے مقدور بھر جنگ لڑی، لیکن اس میں ناکام ہوئے، اور آپ کو شہید کر کے آپ کا سر ہادی کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو خلیفہ ہادی نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کس کا سر لے آئے ہو، یعنی کس طرح لائے ہو سر؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا سر لائے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم کسی ترکی یا دہلمی کا سر لے آئے ہو، یہ تو عطرت رسول کا سر ہے، یعنی عزت و احترام سے تو لاتے، تو تم ایسے ہی سر لے آئے ہو جیسے کسی بھی باغی کو اٹھا لاتے ہو۔ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، ان کا سر کم سے کم ان کے مرتبے کے لحاظ سے تو لانا چاہیے تھا۔ اس کا صلہ یہ ہے کہ اب تمہیں اس بغاوت کو ختم کرنے کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت حسین بن علی ہاشمی رحمہ اللہ کی قیادت میں ایک بظاہر پرامن لیکن بعد میں مسلح بغاوت کا روپ اختیار کرنے والی ایک جنگ کا مختصر واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اسلامی واقعے، کسی حدیث شریف، قرآن شریف کی کسی آیت یا کسی سورت کے شان نزول یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔